الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. سامعین کرام، آج کی تراویح میں 7ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے. پہلی آیت جس کا میں نے انتخاب کیا ہے 89 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے قسم کے تعلق سے بیان فرمایا. سماج اور معاشرے میں کبھی کبھار قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے. بعض سماج اور معاشرے میں قسم کی عادت پڑی رہتی ہے لوگوں کی کہ گفتگو کرتے رہتے ہیں اور واللہ باللہ تاللہ، جیسے عربوں کی عادت ہے. آپ جو عرب گئے ہوں گے وہ دیکھتے ہیں کہ عرب میں گفتگو کرتے ہوئے وہ واللہ باللہ تاللہ یعنی اللہ کی قسم کہتے رہتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں. اگر کوئی کھاتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں قسم کے تعلق سے بیان فرمایا. میں خلاصہ بیان کرتا ہوں جو علماء کرام نے بتلایا ہے. قسم کی 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم لغو یعنی بیکار قسم. آدمی گفتگو میں قسم کھا لیتا ہے، اس کا ارادہ اور نیت نہیں ہوتی ہے قسم کھانے کی، ایسی قسم پر کوئی پکڑ نہیں ہے. دوسری قسم ہے معقدہ یعنی بندہ نیت کرتے ہوئے ارادہ کرتے ہوئے کسی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے. ایسی قسم کو اگر توڑ دیتا ہے بندہ تو اس پر کفارہ ادا کرنا ہے. کفارہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. من أوسط ما تطعمون أهليكم، اپنے گھر والوں کو جو متوسط کھانا کھلاتے ہیں ہم، وہ کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا ہے. اور کس وقت اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 10 مسکینوں کو کپڑا دینا. اور تحریر رقبہ، اگر کپڑے دینے کی بھی طاقت نہیں ہے تو ایک غلام آزاد کرنا. بعض مفسرین نے کہا مومن غلام مسلمان کو آزاد کرنا، بعض نے کہا مطلق الفاظ آیا ہوا اس لیے ایک غلام آزاد کرنا. اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے فمن لم یجد فصیام 3 ایام، تو 3 دن کے روزے رکھنا. ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے اذا حلفتم، جب تم قسم کھا لو. تیسری قسم جو ہے غموس قسم، غموس کہتے ہیں اس کو عربی زبان میں، یعنی جھوٹی قسم. آدمی دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے جھوٹی قسم کھا لیتا ہے. اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن یہ گناہ کبیرہ ہے. توبہ کرنا اس کے لیے لازمی ہے. یہ من اکبر الکبائر ہے، بڑے گناہوں میں سے جھوٹی قسم بھی ہے. لہذا جب قسم کھایا جائے تو اس بات کا خیال رکھے کہ جو قسم پوری کی جا سکے اسی قسم کو کھایا جائے. اور اگر توڑنا پڑے کسی قسم کو، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بندہ غصے میں جذبات میں آ کر کوئی ایسی قسم کھا لیتا ہے جس پر افسوس ہوتا ہے بعد میں. قسم کھا لیا کہ فلاں مسجد میں میں نہیں جاؤں گا یا فلاں سے میں گفتگو آج کے بعد نہیں کروں گا، تو بعد میں افسوس ہوتا ہے. تو نامناسب قسموں کے لیے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحم ہے، ایک آسانی ہے کہ بندہ کفارہ دے دے اور اپنی قسم کو توڑ دے، وہ عمل کرے. اس کے بعد جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 104، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی. اس سے پہلے بھی اس طریقے کی ایک آیت گزر چکی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف اور رسول نے جو رسول کی طرف آؤ اور اپنی باتوں، اپنی اختلافات، اپنے مسائل یہاں سے حل کرو. قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو ہم نے جس چیز پر پایا وہ ہمارے لیے کافی ہے. ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں جو رسم و رواج جاری ہے، چل رہا ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے. تو اللہ رب العالمین نے اس کی تردید فرمائی کہ مشرکین یہی بات کہتے تھے کہ ہمارے سماج میں ایسا چل رہا ہے، یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیوں سے، سالوں سے، ہزاروں سال سے ہم بت کی پوجا کر رہے ہیں، ہزاروں سال سے ہم یہ جو رسم و رواج کر رہے ہیں، یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے آج کے زمانے میں یہ بات آتی ہے، کسی کو سمجھایا جائے تو وہ بھی یہی بات کہتا ہے کہ 500 سال سے یہ عمل انجام دیا جا رہا ہے، یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کتاب و سنت سے ہوگا. اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف سے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے اعمال کی روشنی میں صحیح اور غلط، حق و باطل کا فیصلہ ہوگا. ایسا نہیں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون،
تمہارے آباؤ اجداد جو کرتے تھے ضروری نہیں کہ وہ چیز صحیح ہو، اگر سے گھر سے وہ کچھ جانتے ہی نہ ہو یا صحیح راستے پر نہ ہو پھر بھی تم انہی کے راستے پر چلو گے. تو اس لیے باپ دادا جو کرتے ہیں وہ صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے. قرآن و سنت میں جو چیز ثابت ہوگی وہ صحیح ہوگا، منمانی نہیں چلے گی. اس کے بعد سورۃ الانعام جو کہ مکی صورت ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. دیکھیے مکی صورتوں کی ایک خاصیت ہے کہ مکی صورتوں میں احکامات نازل نہیں ہوتے. نماز، روزہ، حج وغیرہ یہ ساری مدنی صورتوں کے اندر آئے ہیں، اور مکی صورتوں میں توحید کی دعوت دی جاتی ہے. زیادہ تر توحید کی دعوت ہے، قیامت پر یقین کی دعوت ہے، رسالت پر یقین کی دعوت ہے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات. سورۃ الانعام یہ ہجرت سے کچھ پہلے نازل ہوئی اور اس میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کے بہت سارے عقائد جو توحید کے خلاف تھے ان کی ترغیب بیان فرمائی. لہذا اس صورت سے میں نے چند آیتوں کا انتخاب کیا ہے. پہلی آیت، ہمارے سماج میں بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور اسلام کی طرف اپنی نسبت رکھتے ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. ما کان وما یکون، جو کچھ گزر چکا اور جو ہونے والا تھا قیامت تک ہر چیز کا علم اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے. جبکہ یہ بات قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جو اس عقیدے کی تردید کرتی ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغیب، کہ اے نبی کہہ دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہے اور میں غیب کو نہیں جانتا ہوں، ولا عالم الغیب اور میں غیب نہیں جانتا ہوں. اور بھی بہت ساری آیات ہے جیسے سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ بیان فرمایا وما كان الله ليطلعكم على الغیب، کہ اللہ رب العالمین اس لیے نہیں ہے کہ تم کو غیب کی باتیں بتلا دے، ولكن الله يجتبي من رسله على من يشاء، لیکن رسولوں میں سے بعض کو منتخب کر کے اللہ رب العالمین کچھ باتیں جو چاہتا ہے بتلا دیتا ہے، کیونکہ وہ رسالت کے حق کے ادا کرنے کے لیے بعض چیزیں ضروری ہوتی ہیں، لہذا اللہ رب العالمین وہ چیزیں بتلا دیتا ہے. سورہ جن کی آیت نمبر 26 وغیرہ میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب کو کسی اور پر ظاہر نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول، مگر جس رسول کو وہ چاہ لے. جس رسول کے تعلق سے جتنا چاہتا اللہ رب العالمین اتنی باتیں اللہ رب العالمین بیان فرما دیتا ہے. اسی طریقے سے اسی سورت کی ایک آیت میں اللہ بیان فرماتا ہے وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، کہ غیب کی کنجیاں چابیاں صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور ان باتوں کو نہیں جانتا ہے. ایک آیت کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ بتلائیے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے نفع نقصان کا ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ، مگر اللہ جتنا چاہے. ولو كنت اعلم الغیب، بہت ہی واضح آیت ہے، ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، اگر میں غیب جانتا ہوتا لاستكثرت من الخير تو زیادہ سے زیادہ خیر و بھلائی کو لے لیتا. مجھے غیب کا علم ہوتا کہ کہاں پر اچھائی ہے کہاں پر بھلائی ہے تو میں زیادہ سے زیادہ وہ چیزیں لے لیتا بھلائی کی. وما مسني السوء، اور کوئی بھی برائی کوئی بھی تکلیف مجھ کو نہ ملتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں سیرت میں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہوتا تو اس مقام پر کھڑے نہ ہوتے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لی ایک یہودیہ عورت نے اور اس کھانے میں زہر ملا دیا. اللہ کے رسول نے اس کو کھایا، بعض صحابہ نے کھایا، اس زہر کے کھانے کی وجہ سے صحابی انتقال کر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انتقال تک آخری عمر تک اس زہر کے اثرات کو اپنے اندر محسوس پاتے رہے، اپنے اندر محسوس کرتے رہے. اگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو 70 صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نہ بھیجتے جن کو کسی قبیلے والے نے بلوایا اور قتل کر دیا. اگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو بہت ساری جنگیں جو ہوئی جس میں مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچی وہ ساری تکلیفیں نہ وقوع پذیر ہوتی. یہ ساری بہت ساری نشانیاں ہیں اور ایسی قرآنی آیات ہیں جس کے اندر بہت ہی واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. بلکہ ایک آیت میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی اللہ کے علاوہ غیب کو نہیں جانتا.
अल्लाह को छोड़कर गैर को कोई भी नहीं जानता। ये इल्म, ये खासियत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। लेकिन अवामुन्नास को ऐसे अफराद कैसे बहकाते हैं, कहते हैं देखो अल्लाह के रसूल एक हदीस में बयान कर रहे हैं कि हौज़े कौसर पर, क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर मैं रहूंगा, लोग मेरे पास आएंगे, कुछ लोगों को सहाबाए किराम कुछ लोगों को फरिश्ते रोक देंगे, तो मैं कहूंगा ये तो मेरी उम्मती है, इनको आने दो। तो कहेंगे आपको नहीं मालूम आपके बाद इन लोगों ने आपके दीन में क्या क्या ईजाद कर दिया। इसी हदीस से अल्लाह के रसूल को नहीं मालूम कि इन्होंने दीन में क्या क्या ईजाद कर दिया, इस हदीस से तरदीद होती है। लेकिन उनका क्या इस्तेदलाल होता है, कहते हैं देखो अल्लाह के रसूल ने आज ही क़यामत में क्या होने वाला है बतला दिया। अल्लाह के रसूल ने बतला दिया कि क़यामत में हौज़े कौसर पर मेरे साथ क्या क्या होगा। इसका मतलब अल्लाह के रसूल को गैब का इल्म था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत जिब्रील अमीन के जरिए जो वही नाजिल करता था उसका क्या है। तो ये लोगों को बहकाया जाता है गलत इस्तिदलाल करके। मनहज सलफ, मनहज सहाबा का जो तरीका है कुरान और सुन्नत समझने का, उसे छोड़कर अपनी अक्ल और अपना दिमाग दौड़ाकर ऐसी चीजें लोगों के सामने, अवाम के सामने पेश की जाती है। अवाम भोली भाली, उसे क्या मालूम अरबी कवायद क्या है, किन अल्फाज को कैसे समझा जाता है, अवाम समझने लगती है कि ये तो सही बात है। तो इस तौर पर लोगों को बहकाया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको महफूज रखे। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे चल के हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके वालिद और कौम में जो बातें हुई, जो गुफ्तगू हुई और किस तरीके से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रसूल बनाए गए, उसका तज़किरा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा, आप बुतों को माबूद बनाते हैं, ये जो बुत हैं इनको आप माबूद बनाते हैं। इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिम मुबीन, मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी कौम को खुली हुई गुमराही में देख रहा हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि मलकूत समावाति वल अर्द, नूरी इब्राहीम, हमने इब्राहीम को जमीन और आसमान की हकीकत और चीजें दिखला दी, वलियकून मिनल मुक़िनीन, और इसलिए ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। लिहाजा इसके अंदर इख्तिलाफ है कि ये चीजें कैसे वक़ूअ पज़ीर हुई, कि बतौर हुज्जत के या इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बतौर हिदायत के। जब रात होती है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौकब देखते हैं, आसमान में सितारा, तो कहते हैं ये मेरा रब है। लेकिन जब डूब जाता है तो कहते हैं कि नहीं ये मेरा रब नहीं हो सकता, डूबने वाले को मैं पसंद नहीं करता हूँ। चांद को देखते हैं वो और ज्यादा रोशन है, कहते हैं ये मेरा रब है। फिर वो भी डूब जाता है तो कहते हैं इल्लम यहदीनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, कि अगर अब अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हिदायत ना देगा तो तब तो मैं भी भटके हुए लोगों में से हो जाऊंगा। फिर जब सूरज को देख के और ज्यादा रोशन है दिन में, कहते हैं हाजा रब्बी हाजा अकबर, ये मेरा रब है, ये तो बहुत बड़ा है, ये मेरा रब होगा। फलम्मा अफलत, सूरज भी जब डूब जाता है, काल तो कहते या कौम इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून, ऐ मेरी कौम जिन चीजों को तुम शिर्क में शामिल करते हो मैं उन तमाम चीजों से बरात का इजहार करता हूँ। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा, मैं यकसू होकर उस जात की तरफ तवज्जो करता हूँ जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। वमा अना मिनल मुश्रिकीन, और मैं मुश्रिकों में से नहीं हूँ। फिर कौम उनसे गुफ्तगू करती है जिसका तज़किरा आगे सूरतुल अंबिया के अंदर काफी लंबी गुफ्तगू है। अभी मैंने ये बात बयान की कि मनहज सहाबा या मनहज सलफ से हटकर अगर कोई आदमी कुरान और सुन्नत को समझने की कोशिश करेगा तो वो भटक जाएगा। उसकी एक मिसाल अगली आयत में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, कि जो ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म के साथ खलत मलत नहीं किया, वही हिदायत याफ्ता है और उन्हीं के लिए अमन व अमान है। सहाबा इकराम ने जब ये आयत सुनी, जुल्म का मतलब गुनाह होता है, कोई गलत काम होता है, जुल्म का मतलब छोटे से छोटा गुनाह भी जुल्म में दाखिल हो जाएगा। सहाबा इकराम ने जब ये बात सुनी, ये आयत सुनी, परेशान हो गए। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहते या रसूल अल्लाह अय्युना लम यज़लिम नफ्सह, कौन ऐसा है जो हम में से जिसने अपने आप पर जुल्म नहीं किया, यानी कौन है जिसने गुनाह नहीं किया। इस तौर पर तो किसी को भी अमन व अमान ना मिलेगा, कोई भी हिदायत याफ्ता नहीं होगा। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते लैसल अम्रु कमा तज़न्नुन, बात ऐसी नहीं जैसा तुम समझ रहे हो, बल्कि यहाँ पर जुल्म से मुराद वो जुल्म है जिसका जिक्र लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए किया था, या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे प्यारे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, यकीनन शिर्क सबसे बड़ा जुल्म, सबसे भारी जुल्म है। तो यहाँ पर जुल्म से मुराद शिर्क है। अब आदमी लुगत लेकर, डिक्शनरी लेकर कुरान करीम को समझने लगे और सुन्नत को, अहदीस को छोड़ दे तो फिर कभी नहीं समझ सकता, वो तो राह रास्ते से भटक जाए।
جائے گا. تو ظلم مراد ہے یہاں پر کہ اگر کوئی شخص اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملوث نہیں کرتا ہے, شرک سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے, تو اس کے لیے امن و امان ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے. اس کے بعد والی چند آیتوں میں اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا, 18 جلیل القدر انبیاء کرام کا ذکر فرمایا, جس میں نوح ہے, داؤد ہے, سلیمان ہے, ایوب ہے, یونس ہے, یوسف ہے, موسیٰ ہے, ہارون ہے, زکریا, یحییٰ, عیسیٰ, الیاس, سب کا ذکر کیا, اسماعیل, یسع, یونس, لوط. 18 جلیل القدر انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد, ان کی بات صفات وغیرہ بیان کرنے کے بعد کہتا ہے, ابھی شرک کی بات آئی, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, کہ اگر یہ بھی انبیاء کرام کے بارے میں بتلا رہا, اور 18 انبیاء کرام, وَلَوْ أَشْرَكُوا, اگر یہ بھی شرک کیے ہوتے, لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تو انہوں نے جتنے اعمال کیے تھے سب برباد ہو جاتے. جتنی نیکیاں کر رکھی تھی انہوں نے, اگر یہ بھی شرک کرتے تو سارے اعمال برباد ہو جاتے, ان کے کوئی ثواب نہیں ملتا کسی عمل پر. سورہ زمر میں اللہ رب العالمین غالباً آیت نمبر 65 میں بیان فرماتا اپنے نبی کو بطور خاص مخاطب کر کے, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, کہ ہم نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے جو انبیاء گزر چکے ان کی طرف اس بات کی وحی کر دی ہے, لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کہ اگر تم نے بھی شرک کیا, نبیوں سے, رسولوں سے شرک جیسا جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑی نیکی توحید ہے اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے. سب سے بڑا گناہ کسی نبی سے نہیں ہو سکتا, صادر نہیں ہو سکتا, ایسا ممکن نہیں تھا اللہ رب العالمین کی شریعت میں. لیکن شرک کی قباحت, شرک کی شناعت اور اس کی خطرناکی کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ میرے سب سے برگزیدہ بندے, تمام مخلوقات میں سب سے افضل بندے جو کہ انبیاء اور رسول ہے, اگر وہ بھی شرک کرتے تو ان کے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی, سارے اعمال اکارت ہو جاتے, کچھ ثواب نہیں ملتا. سوچئے انبیاء کی یہ حالت ہے, اور ہم میں سے کتنے افراد شرک میں مبتلا ہیں, کوئی شرک اصغر میں, کوئی شرک اکبر میں, قبروں کی پوجا, بتوں کی پوجا, اور کس کس چیز کی پوجا کی جا رہی ہے. تو ہر شرک سے, شرک اصغر ہو یا شرک اکبر, ہر شرک سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین محفوظ رکھے. آخری آیت, ابھی غیب کی بات کا ذکر ہوا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی کہ اگر تم سے کوئی کہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا تو وہ جھوٹا ہے. ایک آیت اللہ رب العالمین فرماتا ہے, لا تدرکہ الابصار, نگاہیں اس کو نہیں پکڑ سکتی ہیں, یعنی نگاہیں دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتی ہے. وہ یدرک الابصار, وہ نگاہوں کو پکڑ سکتا ہے. وہ اللطیف الخبیر, اور وہ لطیف باریک بھی اور خبر رکھنے والا ہے. دنیا میں جیسے غیب کا علم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں بہت سارے لوگ, ایسے ہی بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا. خاص طور پر جب معراج میں گئے, معراج و اسراء کے واقعے میں کہتے ہیں اللہ رب العالمین کو دیکھا انہوں نے. اللہ فرمانا لا تدرکہ الابصار, کہ نگاہیں اللہ کو نہیں پکڑ سکتی ہیں, نہیں دیکھ سکتی ہیں. ابو صحیح بخاری وغیرہ کی روایت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے, من حدثک ان محمدا رأى ربہ, کہ جو کوئی تم سے یہ بات بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا, فقد کذب, تو یقیناً اس نے جھوٹ بولا, اس کو جھوٹا شمار کرو. سوچئے بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ یہ بات کہہ رہی ہے, کیا ایسا شخص جھوٹا ہے تو ہم اور آپ دوسرے کسی اور کی بات پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کو کسی نے نہیں دیکھا دنیا کے اندر, آخرت میں دیکھا جائے گا, اور جنت میں جنتی دیکھیں گے, جو سب سے بڑا اعزاز ہوگا, سب سے بڑا انعام, سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کے چہرے کو دیکھنا ہوگا جنتیوں کے لیے. قرآن کریم کی سورۃ النجم کی غالباً آیت نمبر 13 سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آیت وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ, کہ اور آپ نے ان کو دوسری مرتبہ دیکھا عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ منتہا یعنی آخری سرا جو ہے آسمان کا, وہاں پر دیکھا. بہت سارے لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں اور لوگوں کو بہکاتے ہیں. اچھا, جن کا یہ عقیدہ ہے اور جو کہتے ہیں ان سے بھی آپ پوچھیں گے کہ اللہ رب العالمین کو اللہ کے رسول نے کتنی بار دیکھا, وہ بھی کہیں گے ایک بار دیکھا. لیکن آیت کا معنی مفہوم کیا ہے, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ, اور انہوں نے اس کو دوسری بار دیکھا.
नज़लतन उखरा यानी मर्रतन उखरा, दूसरी बार देखा। लेकिन तुम खुद कह रहे हो कि एक ही बार देखा, तो दूसरी बार देखने का सवाल कहां से पैदा होता है? असल में आयत का मफहूम यह है कि वलक़द रआहु, और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यानी जिब्रील अमीन को जिब्रील अमीन की असल शक्ल में एक बार दुनिया में देखे थे, जब पहली मरतबा वही लेकर आए थे गारे हिरा में, तब अल्लाह के रसूल ने जिब्रील अमीन को उनकी असल शक्ल में देखे थे। और एक मरतबा जब मेराज में गए तो सिदरत मुंतहा के पास जिब्रील अमीन को उनकी असल शक्ल में देखे, वरना और दूसरी सूरतों में तो कई बार देखे थे, लेकिन असल शक्ल में 2 मरतबा देखे। उसी दूसरी मरतबा का तज़किरा है कि वलक़द रआहु नज़लतन उखरा, दूसरी मरतबा आपने देखा इंद सिदरतिल मुंतहा, सिदरे मुंतहा के पास। तो लोगों को गलत इस्तेदलाल करके, गलत मनहज अपना कर लोगों को गुमराह किया जाता है और कुरान की गलत तफसीर और गलत माना बयान किया जाता है। इस चीज से बचने की जरूरत है। आखिरी आयत जिसका मैंने इंतखाब किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म, कि अल्लाह के अलावा जिनको ये लोग पुकारते हैं तुम उनको बुरा भला मत कहो, बुरा ना कहो, गाली गलौज या किसी किस्म की बुराई खासतौर पर उनके सामने मत बयान करो। नतीजा क्या होगा? तुम उनके माबूदों को बुरा भला कहोगे, फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म, वो नादानी में, जहालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन को बुरा भला कहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली देने लगेंगे। सही हदीस के अंदर आता, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते कि एक जमाना आएगा कि लोग अपने माँ बाप को गालियां देंगे। सहाबा इकराम परेशान, ताज्जुब करने लगे, यानी ऐसी ऐसी बातें हदीसों के अंदर आपको मिलेंगी कि आज के जमाने में वो चीज बहुत नॉर्मल है, आज के जमाने में वो चीज बहुत नॉर्मल है, आम समझी जाती है, लेकिन सहाबा उस पर ताज्जुब का इजहार करते रहे। आज के जमाने में हम ये देख सकते हैं कि बेटा बेटी अपने माँ बाप को गालियां दे रहे, समाज और मुआशरे में ये चीज पाई जा रही है। लेकिन सहाबा किराम ने ताज्जुब किया और अल्लाह के रसूल से पूछा कि ऐसा कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है कि बंदा आदमी अपने माँ बाप को गाली दे? तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते कि वो किसी और के माँ बाप को गाली देगा, नतीजे में सबब जो बनेगा वो उसके माँ बाप को गाली देगा। तो यहाँ पर भी वही मसला है कि आप उनके माबूदों को बुरा भला कहेंगे तो वो भी जहालत में, ला इल्मी में आपके माबूद को यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को बुरा भला कहेंगे। इसलिए इस ताल्लुक से मुतनब्बे रहने की जरूरत है। एक आखिरी आयत जो बर वक्त अभी याद है मुझे और बहुत ही अहम है हमारे समाज के लिए, फरमाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन कुल ला यस्तविल खबीस वत्तय्यिब, कि खबीस गंदगी और पाकीज़ा दोनों, पाक साफ और गंदगी चीज, गंदी चीज दोनों बराबर नहीं हो सकती। वलो अअजबका कसरतुल खबीस, गरचे खबीस चीज चाहे उसकी तादाद कितनी ज्यादा हो जाए वो आपको पसंद आने लगे। इसकी मिसाल हमारे समाज में बहुत सारी चीजें, नई नई जब कोई चीज आती, कोई बुरी चीज हो और नई नई आए तो हर किसी को वो चीज अच्छी नहीं लगती है, नफरत करता है। जैसे सिगरेट है, जैसे टीवी है, या इस तरह की और चीज जो हमारे समाज में पाई जाती है, शुरू में लोग उसको नफरत से देखते हैं, बुरा महसूस करते हैं, लेकिन जब उसकी कसरत हो जाती है, बहुत ज्यादा पाई जाने लगती है, तो फैशन के नाम पे वो चीज चल पड़ती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत की बात बयान फरमाई कुल ला यस्तविल खबीस वत्तय्यिब, कि खबीस और तय्यिब, बुरी चीज और अच्छी चीज ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती है किसी भी सूरत में। वलो अअजबका कसरतुल खबीस, गरचे खबीस चीज की कसरत जो है उनको कितना भी अच्छा लगने लगे। आज बहुत सारी चीजें जो बेकार हैं, गंदी है, खबासत वाली हैं, वो हमको पसंद है, महबूब है, हमारे समाज और मुआशरे में वो सारी चीजें चलती हैं, लेकिन वो चीज किसी भी सूरत में अच्छी नहीं हो सकती है, वो चीज हर हाल में बुरी ही रहेगी। इसलिए इस ताल्लुक से अपना नुक्ते नजर बदलने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो कि हम तमाम लोगों को सही तौर पर दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।